ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک بہت ہی اہم حدیث اپنی روزانہ زندگی سے متعلق آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ وہ حدیث کیا ہے کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, "Do not backbite Muslims and do not search for their faults. For if anyone searches for their faults, Allah will search for his fault. And if Allah searches for the fault of anyone, He humiliates him even if he hides in his house." اور یہ حدیث ہے سنن ابو داود، نمبر ہے اس کا B43، یہ گروپ ہے B43 اینڈ نمبر ہے 108، گریڈ ہے حسن صحیح اینڈ البانی۔ اچھا، تو کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ بیک بائٹ کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ بیک بائٹ کے معنی کسی کے پیچھے کسی کے بارے میں کوئی بات کہنا اور کچھ اس طرح کہنا جو کہ آپ اس کے سامنے نہیں کہہ سکتے ہیں، یا اس کے سامنے کہنے پر اس کو برا لگے اور وہ چیز اس کے اندر موجود ہو، اس کو کہا جاتا ہے بیک بائٹ، یا اس کے پیچھے اس کی برائی کرنا عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے مسلمانوں، تم کسی کے پیچھے کسی کی برائی مت کرو اور نہ ہی کسی کی غلطیوں یا برائیوں کو تلاش کرو، کیونکہ اگر کوئی کسی کی برائیوں کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، تو کیا ہے کہ اللہ ول سرچ فار ہز فالٹ، پھر اللہ جو ہے وہ اس کی برائیوں کو، اس کے فالٹ کو، اس کی غلطیوں کو سرچ کرے گا۔ اور کیا ہے کہ اینڈ اف اللہ سرچز فار دا فالٹ آف اینی ون، کہ اگر اللہ کسی کی غلطیوں کو، کسی کی باتوں کو کسی سرچ کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہی ہیوملیٹس ہم، وہ پھر اس کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ ایون اف ہی ہائڈس ان ہز ہاؤس، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اپنے گھر میں بھی چھپ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی برائیاں سامنے آ کر رہتی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ بات بہت اہم ہے۔ ایک دفعہ میں واقعہ آپ کو سناؤں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام سودا کے بارے میں کہا کہ وہ کالی عورت اور ناٹی عورت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے کہا کہ عائشہ، یہ تم نے کیا بات کہی ہے؟ اگر دنیا کے سارے سمندر بھی مل کر اس کی گندگی کو دھونا چاہیں تو وہ صاف نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اب سوچ لیجئے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی سی بات ان کے ایبسنس میں کہی ہے، تو یہ اس کا کیا کہ ساری دنیا کے سمندر بھی اگر اس گندگی کو صاف کرنا چاہیں تو وہ گندگی صاف نہیں ہوگی۔ تو یہ تو، اور پھر یہ بیک بائٹنگ جو ہے یہ گناہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ اگر دیکھا جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں تو یہ ایک عام عادت ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، زبان سے بھی کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، ایکشن سے کہہ دیتے ہیں، آنکھ کے اشارے سے کہہ دیتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے کچھ بات ایسی کر دیتے ہیں جو کہ اس مطلب جو کہ برائی کے سینس میں آئے اور ہو۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی زبان کو
خاموش یا کنٹرول رکھنا چاہیے. اگر آپ نے کوئی چیز دیکھی بھی ہے تو اس کے بارے میں قطعی کوئی ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے، اور اس سے بالکل اپنے آپ کو بہت سمجھ کے ساتھ بچانا چاہیے. یہ بات میں نے یہاں پر اس لیے کہی ہے، یہ حدیث بتائی ہے کہ کیونکہ بیک بائٹنگ کو ہمارے یہاں کوئی برائی نہیں سمجھتا ہے کہ یہ کوئی گناہ بھی ہے. نہیں، وہ تو تھی یہ بات، ہم نے اس کو کہہ دی. اور جو بات کے کسی کے اندر نہیں ہو اور کوئی اس کو کہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بہتان لگانا. تو بیک بائٹنگ اور بہتان لگانے میں، یا عفق جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بہتان لگایا گیا تھا، اس میں یہی فرق ہے کہ بیک بائٹنگ کسی میں وہ بات ہو موجود اور اس کے پیچھے میں کہی جائے کچھ اس انداز سے جو کہ اس کو برا لگے. اور بہتان وہ چیز ہے جو کہ کسی میں کوئی بات موجود نہ ہو اور ایک نئی بات پیدا کر کے اور اس کے بارے میں غلط انداز سے، غلط طریقے سے بتایا جائے یا بیان کیا جائے یا پھیلایا جائے، وہ وہ بہتان کہلاتا ہے. تو اس لہٰذا ہم کو اگر کہیں اس طرح کی غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان کے لیے توبہ بھی کرنی چاہیے اور ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے، اور یہ غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ بات اگر ہم کہہ رہے ہیں تو کس طریقے سے کہہ رہے ہیں، اور اگر کوئی بات ایسی ہے بل تو پیچھے کہنی نہیں چاہیے، اور کہیں تو ایسے انداز میں نہیں ہرگز کہنی چاہیے کہ آپ اس کے سامنے بولیں تو اس کو برا لگے، بلکہ نہایت ہی اچھے طریقے سے اس کو بیان کرنا چاہیے. لیکن بہتر یہی ہے کہ اچھے اور برے کی بات چھوڑ دیں، اس بات کو بالکل کرنا ہی نہیں چاہیے، بھول جانا چاہیے، اور کسی کی فالٹ تلاش نہیں کرنا چاہیے، کسی کی برائیوں کو کریدنا نہیں چاہیے، اور ان کے بارے میں آپ کو بالکل خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اگر کوئی برائی دیکھیں بھی تو اس کو اس طرح سے اگنور کر دینا چاہیے کہ آپ کو علم میں ہے ہی نہیں. تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہاں پر اس وقت اس حدیث کو بتانے کا یہ تھا کہ بیک بائٹنگ گناہ کبیرہ اور اس سے بچیں. اور اس کے علاوہ قرآن میں بھی اس کی بڑی مذمت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے موجود ہی ہے. لہذا اب یہ کوشش کریں کہ آئندہ اس قسم کی کوئی غلطی نہ ہو. تو لہٰذا میں آگے بھی اس طرح کی حدیثیں آپ کو بتاتی رہوں گی ہمارے روزانہ زندگی میں. ہمیں ضرورت ہے اس کو جاننے کی، کیونکہ ہمارے پاس علم کی بھی کمی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہم کو محفوظ رکھے. اگر آپ کو حدیث مفید لگتی ہے، اور حدیث ہے مفید ضرور ہے، تو اس کو آگے بھی فارورڈ کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا علم ہو سکے. اور اس بات کو آپ اپنے پاس بھی گرہ باندھ لیں کہ کسی کے بارے میں کسی کے پیچھے قطعی کوئی بات نہیں کرنی ہے. اقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.